غور فرمائیں، باقاعدہ ایک سیاسی عالمی سیاست کا حصہ تھا جو 1925 میں ہوا، عالمی سیاست کا حصہ۔ 1924 ربیع الاول کے مہینے میں آل سعود نے، تاریخ کہتی ہے، ایسی عیسائیوں نے اور غیر مسلموں نے جو جغرافیہ کی تاریخ لکھی ہے اور قبائل کی تاریخیں لکھی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ ڈکیت قبیلہ تھا، ان کا کام لوٹنا مارنا تھا، یہ خاندانی طور پر لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے نہیں لکھا، عیسائیوں نے لکھا ہے، غیر مسلموں نے لکھا ہے کہ یہ کیسا قبیلہ تھا، کون لوگ ہیں یہ۔ 1924 ربیع الاول کے مہینے میں انہوں نے حجاز پر قبضہ کیا، اور پھر 1925 شوال کے مہینے میں انہوں نے جنت البقیع کو منہدم کر دیا۔ 4 معصوم اماموں کا مزار، ایک ہی گنبد کے نیچے 4 قبریں ہیں، 10,000 صحابہ کرام کی پختہ قبریں ہیں، امہات المومنین کی پختہ قبریں، شہدائے احد کی قبریں جن کے جنازوں کو احد سے لا کر پہ یہاں دفنایا گیا تھا، اور کچھ زخمی جو بعد میں شہید ہوئے تھے ان کی قبریں جنت البقیع کے اندر ہیں۔ حضرت رباب زوجہ امام حسین کی قبر، حضرت شہربانو زوجہ امام حسین کی قبر، حضرت ام البنین ان کی پختہ قبر، ان سب کو گرا دیا گیا۔ پھر یہ لوگ گئے جنت المعلیٰ میں، مکہ المکرمہ میں، اور انہوں نے حضرت ابو طالب کا مزار، حضرت خدیجہ کا مزار انہوں نے گرایا۔ پھر یہ وہاں سے گئے کربلا، اور 5,000 زائرین امام حسین کو شہید کیا گیا، 500 نہیں، 5,000، بعض میں لکھا 6,000، 5 سے 6,000 زائرین امام حسین کو شہید کیا۔ امام کے مزار کے زیورات کو، قیمتی جو چیزیں وہاں موجود تھیں ان کو لوٹ کے لے گئے، دروازے اکھاڑ کے لے گئے جو سونے اور چاندی کے دروازے تھے، زری کو انہوں نے نقصان پہنچایا، مزار کی بھی حرمتی کی، قبر کی بھی حرمتی کی۔ 1925 یہی مہینہ تاریخ اسلام کا سیاہ باب سازش تھی، باقاعدہ سیاست تھی۔ عزیزان گرامی، 1924 کے اندر یہودی نے یعنی اسرائیل نے، یعنی صہیونیوں نے جب وہاں پر 1942 میں قبضہ کیا ہے فلسطین کے اوپر، اس سے پہلے جب انہوں نے اپنے لوگوں کو فلسطین میں آباد کرنا شروع کیا، وہی 8, 10, 15 سال پہلے انہوں نے آل سعود کے اندر اپنے لوگوں کو بھیجا۔ آج بھی یہ داعش جو ہے یہ یہودی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، صہیونی ہیں۔ بہت سارے ثبوت ہیں اس وقت، بہت سارے دلائل ہیں کہ یہ لمبی داڑیاں رکھنے اور اس حلیے کو اپنا کر، یہیں گجرانوالہ کے اندر 6 سال تک ایک یہودی نماز پڑھاتا رہا ایک مسجد میں، مفتی تھا بہت بڑا، مفتی بن کر رہا، بڑی لمبی داڑھی، اور صاحب کہاں سے آیا ہے؟ صاحب لبنان سے آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے؟ یا تبلیغ کرنے آیا ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، شکل صورت کے اچھے ہیں، ہمارے لوگوں کو اور فقیروں کو کیا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ 6 سال تک یہاں ایک مسجد میں نماز پڑھاتا رہا، یہاں سے وہاں واپس جانے کے بعد جو اس نے وہاں لکھا یا بولا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ کون تھا۔ باقاعدہ لوگ ان کے جو مارے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، تو اس میں ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ باقاعدہ مسلمانوں کے حلیے میں آ کر یہ مزارات گرانا، مزارات مسمار کرنا، منہدم کرنا، اور اس کے ذریعے سے فساد پھیلانا، اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں اختلاف اور لڑائیاں کروانا۔ جو یہودی اپنی مذہبی مقدس فقہی کتابوں میں یہ مسئلے لکھتے ہوں، ان کی مقدس فقہی کتابوں میں مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک کتے کو مارنا گناہ ہے، مگر ایک مسلمان کو مارنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ اگر ایک تالاب سے کتا پانی پی لے تو وہ تالاب نجس نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک مسلمان پانی پی لے تو وہ پورا تالاب نجس ہو جائے گا۔ جی، وہ ظاہر ہے کہ اگر بھیس بدل کے، مسلمانوں کا بھیس بدل کے گلے کاٹ رہے ہوں تو کیا تعجب کی بات ہے؟ گلے کاٹنا تو ان کے لیے، ان کے مقصد میں ہے، ان کے ہدف میں ہے۔ اور ہم مسلمان تو پہلے بہت پرانے سادے لوگ ہیں، کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تو لگتا ہے یہ ہمارا ہے، وہ اللہ اکبر کہہ کے گلا کاٹتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہے۔
باقاعدہ ایک سازش ہے، عالمی سیاست ہے، عالمی سازش ہے، جس کے تحت تقریباً 80 سال پہلے جو کچھ ہوا اور دوبارہ سے اس ہمارے دور کے اندر وہی کچھ شروع ہوا ہے۔ مزارات گرانے کا سلسلہ، گزشتہ سالوں میں کتنے نبیوں کے مزارات انہوں نے گرائے۔ اب انہوں نے نبی کے مزار کی پارکنگ میں دھماکہ کر کے کہ اشارہ تو دے دیا کہ ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ نبی کے مزار کو گرانے کی تیاری ایک عالمی سازش ہے مسلمانوں کو، اور ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ جو خود اس کا حصہ ہیں، اس سازش کا حصہ ہے آل سعود، وہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس عنوان ہے، لیکن مکر تم بھی کرو گے اور حکمت اللہ کے پاس بھی ہے، اور اللہ کی حکمت کے سامنے تمہارا مکر چل نہیں پائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آل سعود کا جو اصلی چہرہ ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، جو اب سے کچھ سال پہلے تک، کچھ مہینوں اور ایک چند سال پہلے تک جو ان کے بارے میں تصورات ہیں وہ نہیں ہے۔ یمن پر خود حملہ کیا اور خامخواہ کے بیانات کے یمنی مکے پر قبضہ کریں گے، اس بنیاد پہ پوری دنیا میں ریلیاں نکلوا دیں۔ اب مدینہ منورہ میں دھماکہ ہوا تو پاکستان میں ریلیاں کیوں نہیں نکلی؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ ابھی مدینہ منورہ میں دھماکہ ہوا تو پاکستان کے مذہبی رہنما کہاں گئے؟ کیوں ریلیاں نہیں نکالی؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ عوام باشعور ہو گئی ہے، یہ خود کروا رہے ہیں ایسا، یہ اس کا حصہ ہے۔ جنہوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا وہ نبی کا روزہ بھی گرانا چاہتے ہیں، اب خود گرائیں گے تو ریلیاں نکلیں گی۔ دھماکہ کروا دو داعش کے ذریعے سے تو کوئی ریلی نہیں نکلے گی، کوئی احتجاج نہیں ہوگا، اس کا خود حصہ ہے۔ پاکستان کے، مجھے معاف کیجیے گا، میں آج اپنے لب و لہجے کو بدل کے بات کر رہا ہوں، اپنے مزاج سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کسی حد تک۔ پاکستان کے مختلف نجی ٹی وی چینلز کے اوپر ایک مفتی، ایک مولوی صاحب، ایک حافظ صاحب بٹھائے جاتے ہیں جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ دھماکے اور یہ بدامنی جو ہے وہ داعش کر رہی ہے اور حزب اللہ کر رہی ہے۔ بار بار حزب اللہ کا نام داعش کے ساتھ لے رہے ہیں، وہ بارہا کہہ چکے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی جب یہ مدینہ کے اوپر دھماکہ ہوا تو انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ داعش کروا رہی ہے اور حزب اللہ کروا رہی ہے۔ مجھ سے ایک صاحب آئے، کہنے لگے جواب دیجئے، بتائیے، کہیے۔ میں نے کہا صاحب ہمیں اتفاق نہیں ہوا ان کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کا، اتفاق ہوگا تو پھر بات ہوگی کہ کیا جواب دیا جائے گا، لیکن وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میری بات پوری سن کے جائیے گا، آدھی بات سن کے نہیں جائیے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہاں حزب اللہ کروا رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں وہ جو صاحب بول رہے ہیں نا کہ حزب اللہ اور داعش یہ کام کر رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ کیوں صحیح کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حزب اللہ مار رہی ہے یہودیوں کو اور داعش ہے یہودی، تو واقعی حزب اللہ اور یہودیوں کی لڑائی ہے، حزب اللہ اور یہودیوں کی لڑائی ہے۔ باقاعدہ ایک عالمی یہودیزم اور خاص طور پر صہیونیزم، ہر یہودی صہیونی نہیں ہے، ہر یہودی صہیونی نہیں ہے، ذہن میں رہے میرے بچوں کے، جوانوں کے۔ صہیونیزم جو ہے، جو اپنے علاوہ سب کو نجس العین جانتے ہیں، جو اپنے علاوہ سب کے خاتمے کے قائل ہیں، جو اپنے علاوہ سب کو واجب القتل اور محدور الدم جانتے ہیں، وہ صہیونی۔ جو پوری زمین پہ آدھی زمین کو کہتے ہیں یہ ہماری ہے، پورا عراق وہ چاہتے ہیں لینا، پورا ایران تقریباً شوش تک وہ چاہتے ہیں لینا، اسرائیل بنے گا، پورا عراق اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ شوش ایران کا جو علاقہ ہے، حضرت دانیال کا وہاں مزار ہے، وہاں تک وہ صہیونی حکومت بنانا چاہتے ہیں، وہاں اسرائیل کو پہنچانا چاہتے ہیں، اسرائیلی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ صہیونی، یہ یہودی۔ عزیزان گرامی، 1924 میں بھی جن لوگوں نے کیا وہ یہی کچھ ہیں۔ عبد الوہاب کے پیروکار، جنہوں نے قرآن کی ایک آیت جس کو اگر ایک معمولی طالب علم بھی غور کرے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبروں پر مت کھڑے ہو، نبی سے اللہ کہہ رہا ہے۔ تو بھائی آیت کا اگلا حصہ بھی دیکھو، آیت کا پچھلا حصہ بھی دیکھو۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے عبداللہ ابن ابی کے لیے، جب وہ مرا، وہ منافقوں کا سربراہ تھا، جب وہ مرا تو پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا اس کی قبر پہ مت جانا۔ سب کی قبروں پہ جانے کو تو اللہ نہیں روک رہا، اور نبی کو روکنا کہ اس کی قبر پہ نہ جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ نبی قبروں پہ جاتے ہیں۔